حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا، یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر بن خطاب اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی شیر خدا زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔